السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حدیث قلب، اور آج ہم سورج گرہن کے بارے میں بات کریں گے۔ پیارے ناظرین، دنیا نے حال ہی میں 7 ستمبر کو ایک خون آلود چاند یعنی بلڈ مون کا حیرت انگیز منظر دیکھا، اور اب اس کے فوراً بعد 21 اور 22 ستمبر کی درمیانی رات ایک بڑا فلکیاتی واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ سورج گرہن پاکستان کے وقت کے مطابق یہ گرہن رات 10:29 پر شروع ہوگا اور 12:41 پر ختم ہوگا، یعنی اس کا مجموعی دورانیہ 4 گھنٹے 12 منٹ ہوگا۔ اگرچہ پاکستان میں یہ رات کے اندھیرے میں ہوگا اور ہمیں سورج نظر نہیں آئے گا، مگر یاد رکھیں گرہن کا اثر صرف اس خطے تک محدود نہیں رہتا جہاں یہ دکھائی دے، بلکہ اس کی لہریں اور اثر پوری دنیا میں محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی سے گرہن نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پس جب تم انہیں دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو اور دعا مانگو۔ یعنی یہ سب ہمیں یاد دلانے کے لیے ہیں کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی۔ پیارے ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج کی روشنی لپیٹ لی جائے گی، چاند بے نور کر دیا جائے گا اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے۔ آج کے یہ فلکیاتی مظاہر ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ قیامت کا دن قریب آ رہا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، گرہن کے وقت تماش بینی کے بجائے ہمیں نماز کسوف گرہن کی نماز ادا کرنی چاہیے، کثرت سے دعا اور استغفار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو، دعا کرو اور صدقہ دو۔ ایک خاص عمل، اگرچہ بعض کتابوں میں ذکر ہے کہ اس موقع پر سورہ شمس یا درود پاک پڑھنا مفید ہے، لیکن سب سے بڑا عمل وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا: نماز، دعا، استغفار اور صدقہ۔ پیارے ناظرین، یہ سورج اور چاند محض روشنی اور زینت کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آؤ اس موقع پر اپنی غفلت کو توڑ دیں، توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء اہل سنت کی رہنمائی کے ساتھ ایسی مزید ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔